ناظرین، انجیلی میڈیا کے ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم فلسطینی مسیحیوں کی حالت زار کا تذکرہ کریں گے۔ فلسطین مسیحی ایمان کی بنیادی دھرتی ہے۔ فلسطین کو بہت کچھ بخشا ہے اور فلسطین میں مسیحیت کے آثار ہمیشہ تک قائم رہیں گے، اس لیے کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے مبارک قدم اس دھرتی کی مٹی پر لگے تھے، اس کے نقش پا ان راستوں پر ہیں جو آج فلسطین کہلاتا ہے، اور اس لیے یہ مسیحیوں کے لیے ہمیشہ ایک مقدس اور ایک بامانی اور نہایت اہم سرزمین رہے گی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، سلطنتوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ، حکومتوں کی پالیسیز کے بدلنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر مسیحیوں کا تناسب کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی تو یہ علاقہ برطانوی سلطنت کے زیر سایہ آ گیا، اور اس وقت یعنی 1922 میں مینڈیٹوری پیلسٹائن ٹیریٹوری، یہ جو فلسطین کا سارا علاقہ ہے برطانوی راج میں، اسے مینڈیٹوری پیلسٹائن ٹیریٹوری کہا گیا، اور 1922 میں اس کی مردم شماری میں وہاں صرف 9.8 مسیحی رہ گئے۔ 1946 کی مردم شماری میں وہاں پر صرف 7.9% مسیحی رہ گئے۔ اس کے بعد 1948 کی جنگ لگتی ہے، اور 1948 کی جنگ جو اس خطے میں اس وقت دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی، اور یہ پیلسٹائن کے اندر جو جنگ تھی یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہاں پر جو جنگ لگی تو بہت سے مسیحی وہ علاقہ چھوڑ کر دنیا کے مختلف ممالک میں چلے گئے۔ اس جنگ کے نتیجے میں یہ بھی ہوا کہ ڈیوڈ بن گورین اور ان کے ساتھیوں نے مل کر اسرائیل نام ایک ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا، جس کی اجازت برطانوی سلطنت نے دے دی تھی، اور انہوں نے 14 مئی 1948 میں دی اسٹیٹ آف اسرائیل کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا، اور اس وقت تک وہاں پر مسیحیوں کی آبادی بہت کم رہ گئی تھی۔ سن 2015 میں جب وہاں پر مردم شماری کی گئی تو وہاں پر مسیحیوں کی آبادی مغربی کنارے میں 1.5 سے 2%، اور غزہ کی پٹی میں 1% سے بھی کم رہ گئی ہے۔ یہ تعداد کی بات ہے، لیکن مسیحیوں کا اثر و رسوخ وہاں پر آج بھی قابل ذکر ہے، اور یہ وہ عرب ہیں، فلسطینی لوگ بنیادی طور پر اب وہاں پر عرب لوگ ہیں، کیونکہ میں جیسے بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ یہودی ہیبرو بولنے والے لوگ جو تھے وہ سن 70 کے بعد دنیا میں منتشر ہو گئے تھے، تو وہاں پہ یہ جو بدو عرب تھے بعد میں، اور اس طرح سے باقی عرب ممالک کے لوگ آ گئے، اور جو مسیحی تھے وہ بھی اسی تہذیب کا چونکہ حصہ بن گئے تھے تو وہ سب عرب ہی تھے، یعنی کہ وہاں پر یہ جو عرب مسیحی تھے جب 1948 کے بعد دنیا میں منتشر ہوئے تو امریکہ، یورپ، ایشیا کے مختلف ممالک، افریقہ، ہر جگہ پہ پہنچ گئے، اور آج بھی اگر دنیا میں منتشر تمام فلسطینیوں سے پوچھا جائے کہ ان کا مذہب کیا ہے تو 6 سے 9%، بعض اعداد و شمار کے مطابق 8 سے 9% لوگ اپنے آپ کو مسیحی ہی بتائیں گے، یعنی کہ وہ عرب ہیں، فلسطینی ہیں اور مسیحی ہیں۔ اس حوالے سے حال ہی میں ایک عرب پریسٹ، بلکہ ایک عرب بشپ، ڈاکٹر منیب یونان سے جب ان کی شناخت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا: I am an Arab, Palestinian, Christian, Lutheran, Evangelical refugee، یعنی کہ میری شناخت یہ ہے کہ میں ایک عرب، فلسطینی، مسیحی، لوتھرن، ایونجیلیکل اور پناہ گزین، اور اس طرح کی شناخت بہت سے ہزاروں بلکہ لاکھوں فلسطینیوں کی ہے جو دنیا میں مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حالیہ سروے کے مطابق موجودہ فلسطین میں، غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے فلسطین میں اور یروشلم میں اور باقی جو اسرائیل کے پاس حصہ ہے، اس میں کل 296 مسیحی ادارے اور تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ ان کا کام زیادہ سے زیادہ فلاحی کاموں کی طرف ہوتا ہے۔ سن 2021 میں ایک مطالعہ کیا گیا جس کے مطابق یہ بات سامنے آئی کہ اس چھوٹی سی آبادی یعنی کہ مسیحی آبادی جو فلسطین میں اب 1% یا 1.5% تک مجموعی طور پر رہ گئے ہیں، انہوں نے سن 2021 میں فلاحی کاموں پر فلسطین میں $416 ملین خرچ کیے۔ 1% آبادی نے اتنا پیسہ فلاحی کاموں کے لیے استعمال کیا فلسطین میں، جہاں پر ان کی اپنی آبادی 1% ہے اور باقی
باقی لوگ 99%۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل اوگسٹا وکٹوریا ہاسپٹل جو یروشلم میں، وہ بھی مسیحی چلا رہے ہیں۔ غزہ کا ایک بہت بڑا ہسپتال جس پر 17 اکتوبر کو بم گرایا گیا یا اس پہ میزائل گرائے گئے، غزہ کا وہ الاہل عرب ہاسپٹل، وہ ایک مسیحی انسٹیٹیوشن تھی، وہ ایک فلاحی ادارہ تھا جو انسانیت کی خدمت کر رہا تھا۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ فلسطین کا واحد مذہب جو فلسطین سے نکلا اور جس مذہب کا بانی فلسطین میں پیدا ہوا، جس مذہب کا بانی فلسطین میں مصلوب ہوا، جس مذہب کا بانی فلسطین میں اپنی پوری زندگی خدمت کرتا رہا، وہ بانی، وہ مالک یعنی خداوند یسوع مسیح، انہوں نے سکھایا اپنے لوگوں کو کہ تم نے جا کر اس دنیا میں نہ صرف اپنے مذہب کی منادی کرنی ہے، بلکہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ فلسطین کے مسیحی ڈاکٹر منیب یونان جیسے لوگ اور بہت سے لوگ جن کے نام ہم نہیں لے سکتے جو دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، وہ اپنے مذہب پر قائم ہے۔ فلسطین مسیحا کی دھرتی ہے۔ بے شک ہم اس سرزمین کے لیے ایک مسیحی ریاست کا تقاضا نہیں کرتے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اس زمین کے لڑنے کا حکم نہیں دیا، لہٰذا جو ان کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ جاؤ ساری دنیا میں لوگوں کو شاگرد بناؤ اور میری تعلیمات کا پرچار کرو۔ فلسطینی مسیحی وہ کر رہے ہیں۔ فلسطین جنم بھومی ہے مسیحیت کی، اور مسیحیوں کا حق اس دھرتی پر ہمیشہ رہے گا، اس طرح سے نہیں جیسے لوگ اس پر اپنا حق جتانا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح سے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح اس دھرتی میں پیدا ہوا بائے برتھ۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت وہ رومی سلطنت تھی لیکن وہ فلسطینی تھے۔ خداوند یسوع مسیح دینی طور پر قوم کے لحاظ سے یہودی تھے، علاقائی طور پر وہ فلسطینی تھے، لیکن وہ پوری دنیا کے نجات دہندہ تھے، اور مسیحیت ان کے نام سے پوری دنیا میں پھیل گئی، اور جہاں کہیں بھی مسیحی ہوں گے رہیں گے، ہمیشہ فلسطین ہماری دعاؤں میں رہے گا، اس لیے کیونکہ فلسطین سرزمین ہے ہمارے خداوند یسوع المسیح کی۔ تھینک یو فار واچنگ انجیل میڈیا۔